الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكن فتنة وفساد كبير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے پاس ربیع الاول سے نکاحوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور رواج ہے کہ لوگ سفر کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا اور عرب لوگ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے واقعے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے شوال کے منحوس ہونے کا جو خیال لوگوں کے دلوں میں تھا اس کو دور فرمایا ہے، اس کا ازالہ فرمایا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ جس دن اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جس لمحے میں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، جس دن میں اللہ کی ناراضگی برس جائے، وہ دن منحوس ہوا کرتا ہے، وہ لمحہ منحوس ہوا کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی برس رہی ہو۔ قرآن میں ایک جگہ پر منحوس کا لفظ آیا اور وہ لفظ وہاں پر آیا ہے جہاں پہ ایک قوم پر اللہ کا عذاب اترا ہے۔ اللہ کا عذاب اترنے کی وجہ سے وہ دن ان کے لیے منحوس ہو گیا۔ ہمارے مزاجوں میں یہ چیز نکلنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ دن منحوس نہیں ہوا کرتا۔ اس موقع سے اصل ارادہ یہ ہے کہ نکاح کے سارے مراحل کو بہت تفصیل سے بتلایا جائے۔ ہم جو سنت سے ہٹ گئے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک رواج پر چلنے کی وجہ سے اور دوسرا عورتوں کی حکومت کی وجہ سے۔ رواج سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے اور رواج سے مقابلہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ رواج اور سوسائٹی سے مقابلہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ تو جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہنا یہ بڑا جہاد ہے، ویسے ظالم رواج اور ظالم سماج کے مقابلے میں حق بات کا کہنا اور جمنا بھی بڑا افضل جہاد ہے۔ اچھے اچھوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے دینداروں کی دینداری زندگیوں سے نکل جاتی ہے جب نکاح کا معاملہ آ جائے۔ تو ایک تو ہم رواج کے غلام ہو گئے اور دوسرا عورتوں کی حکومت اور عورتوں کی رائے پر چلنا، یہ ہمارا مزاج بن گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے رائے لینے سے منع نہیں فرمایا۔
عورتوں سے رائے لی ہے، لیکن عورتوں کو امیر بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے سیاہ و سفید کی مالک عورتوں کو بنا دے، جو اپنی اسٹیئرنگ، جو اپنی باگڈور عورتوں کو دے دے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بڑا صاف فرمایا ہے، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے لیڈر تم میں کے چہیتے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار بھی سخی مزاج کے ہوں، وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، تمہارے معاملے مشورے سے طے ہو رہے ہوں۔ یہ تین خوبیاں ہیں، یہ تین خوبیاں پورے معاشرے کے پاک ہونے کو بتلاتی ہیں۔ امیر اور لیڈر چنے ہوئے ہوں، ڈکٹیٹر نہ ہوں، اور مالدار سخی ہوں، بخیل نہ ہوں، اور معاملے باہمی مشورے سے طے ہو رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر زمین پر رہنا منو مٹی کے نیچے جانے سے بہتر ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، اور جب تمہارے امیر تم میں کے بدترین قسم کے لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، تمہارے مالداروں میں بخل آ جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائے۔ اگر عورتیں کہہ دیں کہ بینڈ باجا رکھنا ہے تو رکھنا ہے، لائٹنگ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، اور فلانی جوڑے کی رقم لینا ہے تو لینا ہے، اور پھر سونا اتنا ڈلوانا ہے تو پھر ڈلوانا ہی ہے، جب تمہارے معاملے عورتوں کے حوالے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت جملہ ہے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا، تو مٹی کے پیٹ میں چلے جانا زمین کی پیٹھ پر رہنے سے بہتر ہے۔ مٹی کے پیٹ میں چلے جانا، زمین کے پیٹ میں چلے جانا زمین کی پیٹھ پر رہنے سے بہتر ہے۔ تو رواج نے اور عورتوں کی حکومت نے ہمارے نکاح کے معاملے میں بھی ہمیں بے لگام کر دیا ہے۔ ہم ہی پریشان ہیں، ہم ہی پریشان ہیں، ہماری بیٹیاں ہی بوڑھی ہو گئیں اور ہمارے جوان ہی آوارہ ہو گئے، جوانیاں داغدار ہو گئیں رواج کے بندھنوں کی وجہ سے، روایات کی جکڑ بندیوں کی وجہ سے، رسومات کا تومار، رسومات کی بھرمار، اور مہنگے رواج جو اپنے اوپر ڈال لیے گئے، اس نے ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، دونوں کے لیے زنا کو آسان کر دیا ہے، نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ روکا چھاپنے سے لے کر اور لڑکی کو دیکھنے سے لے کر اس کی رخصتی تک کی جو گھاٹیاں ہیں اتنی کٹھن ہے کہ ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور اللہ کے حکم سے 11 نکاح آپ نے فرمائے ہیں، سوائے حضرت فاطمہ کے کسی اور بیٹی کو آپ نے جہیز کا کوئی سامان نہیں دیا۔ آپ کے گھر میں 15 نکاح ہوئے، سب ملا کر بیٹے اور بیویوں کو ملا کر 15 نکاح ہوئے، لیکن کسی ایک بیوی کا اپنے میکے سے ایک برتن لانا بھی ثابت نہیں ہے، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کسی اور بیٹی کو کوئی کپڑوں کا خزانہ دے کر آپ نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا ہو، روایتوں میں ہرگز نہیں ملتا ہے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا، حضرت فاطمہ کو جہیز دیا گیا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ وہ بات ہے کہ جو ظاہر کے اعتبار سے تو سچی ہے، حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہے۔
جو جہیز حضرت فاطمہ کو دیا گیا وہ نہیں ہے جو ہماری بہوؤں کو دیا جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو دیا گیا وہ نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز حضرت علی نے بھیک نہیں مانگا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ کہ مائیں اپنی بیٹیوں، اپنے اولاد کی، اپنے بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتی ہے بلکہ اپنے بیٹوں کو فروخت کیا کرتی ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو بیچتی ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کی بولیاں لگاتی ہیں، بولیاں لگاتی ہیں کہ آپ کو اتنا سونا ڈالنا ہے، وہ پلنگ دینا ہی ہے، وہ برتن دینا ہی ہے۔ حرام ہے جو جمع کیا جا رہا ہے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ کسی مسلمان کا حال، کسی مسلمان کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا ہے۔ خوشدلی کے بغیر دیا جا رہا، ارے کچھ دو نہ دو، کھانا تو اچھا کھلائیے، شادی میں کچھ دیجئے نہ دیجئے کوئی بات نہیں، لیکن کھانا تو اچھا کھلائیے، اتنے آئٹم تو ضرور رکھیے۔ اب یہ بیچارہ قرضوں کے تلے ڈوبے جا رہا ہے، سود پر قرض بھی لا رہا ہے، لیکن لڑکے والوں کا دباؤ ہے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کی کوئی رسم نہیں ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی کو بچپن سے پرورش کرتا ہے، وہ باپ اپنی بیٹی اور جگر کا ٹکڑا بھی اپنے داماد کے حوالے کر دے اور اس کو اتنا سامان دے کہ وہ سسرال کی روٹیوں پر سال 2 سال جی لے۔ تو یہ مرد رہ کر کیا کرے گا؟ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، مرد شکایت کرتے ہیں کہ عورتیں مانتی نہیں ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتنی جوڑے کی رقم لیا تھا اور جہیز کتنا لیا تھا؟ اندر اور باہر کے سارے کپڑے سسرال والوں کے، لڑکی والوں کے دیے ہوئے ہیں، تو تم پر بیوی کی چلے گی، تمہاری بیوی پر کیا چلے گی؟ تم نے تو جوڑے کی رقم اور جہیز لے کر اپنے کو بیوی بنانا طے کر لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال سے کوئی امید نہیں باندھی، بکریاں چرائی ہیں اور سسرال کے بھی گزارے کا انتظام کیا، اپنے بھی گزارے کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت علی آپ کے بیٹے ہی کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے خود فرمائی ہے، تو آپ گویا حضرت فاطمہ کے تو باپ تھے ہی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی سرپرست اور گارڈین تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزر گئی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان کا انتظام فرمایا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ مہر تو خود حضرت علی نے طے فرمایا، خود حضرت علی نے ادا کیا ہے۔ 2 چیزیں حضرت علی کے پاس تھی، ایک گھوڑا اور ایک لوہے کی زیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا اور لوہے کی زیرہ ہے، آواز کم کیجیے، آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تو سفر کی ضرورت ہے، لوہے کی زیرہ کو بیچ دو، مہر پہلے طے کیا کرو، مہر پہلے طے کیا کرو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، علی اپنے گھر والوں سے ملاقات ہونے سے پہلے مہر کا کچھ حصہ ضرور ادا کر دو۔ پہلے اپنی ماؤں کو سناؤ اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے، پہلے اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ اسلامی شادی کیسے ہوتی ہے، پہلے ہونے والے خاندان کو سناؤ کہ اسلامی شادی کیسے ہوا کرتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 ولیمے ہوئے نا، 15 ولیمے، ولیمہ کرنا تو صرف سنت ہے، ولیمہ کرنا تو سنت ہے۔ ہمارے ولیمے تو کئی حرام کا مجموعہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کا کھانا ضروری نہیں ہے، مباح ہے، مباح۔
اگر مانگا نہ گیا ہو، اگر مطالبہ نہ کیا گیا ہو، اگر کنڈیشنز نہ رکھے گئے ہوں تو لڑکی والوں کا کھانا سنت بھی نہیں ہے، مباح ہے، مباح جائز ہے، لیکن ہمارے پاس عام طور پر حرام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ولیمے کئی حرام کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے توفیق والے بندے ہیں، ظہر کے بعد نکاح کی مجلس اور چائے پلا دیا نکاح میں آنے والوں کو، شام میں رخصتی ہو گئی، شام ہوتے ہوتے لڑکی اپنے گھر پہنچ گئی، دوپہر کا کھانا کھا کے پہنچ گئے تھے، رات کا کھانا اپنے گھروں پر کھا لیا گیا۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو، پتہ چلنا چاہیے نکاح ہو رہا ہے۔ زنا اور نکاح میں کیا فرق ہوگا؟ تو اعلان کرنے کا طریقہ لائٹنگ نہیں ہے، اعلان کا طریقہ چراغاں کرنا نہیں ہے، لائٹنگ کا طریقہ ہنگامہ سڑکوں پر مچانا نہیں ہے، اعلان کا طریقہ پٹاخے بازی نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کے اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں ہونا چاہیے، مسجد میں ہوگا سارے نمازیوں کو پتہ چل جائے گا، مسجد میں ہوگا محلے کے جو نیک بندے ہوں گے ان کی دعائیں انہیں مل جائیں گے۔ خاندان کے آوارہ لوگوں سے تمہارا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ حیا باختہ لوگوں کو کھلانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ تمہاری دعوتیں تو اتنی ذلیل ہے کہ اللہ والا تمہارے فنکشن ہالوں میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ لا یاکل طعامک الا تقی، ہماری دعوتیں بڑی منحوس ہے، اللہ والے قدم بھی نہیں رکھ سکتے، اللہ کی نیک بندی آنا چاہے نہیں آ سکتی ہیں، ویٹر نامحرم ہے، بالغ بچے عورتوں میں کام کر رہے ہیں، اور کون سی تصویر کشی ہو رہی ہے، نیک بندیاں ہمارے دسترخوان نیک بندیوں کے آنے کے قابل نہیں، اور ہماری دعوتیں اللہ کے نیک بندوں کے آنے کے قابل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا تو تقوی والا کھائے۔ آپ نے فرمایا بڑا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو تو یاد کیا جائے، غریبوں کو بھلا دیا جائے۔ بڑا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو یاد کیا جائے، غریبوں کو بھلا دیا جائے۔ تو آپ کے صرف ایک ولیمے میں گوشت رہا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ولیمے میں گوشت رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپیے کی کمی نہیں تھی، جن کی جوتیوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونا بن کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، جن کے اشاروں پر ان کے غلاموں کی جوتیوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے پڑ گئے، جن کے ذریعے سے نہ جانے کتنے بجھتے ہوئے چولہے روشن ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نہ جانے کتنا مال لٹایا گیا، تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھاٹ باٹ والا ولیمہ نہیں کر سکتے تھے؟ کچھ ولیمے ہوتے ہیں صحابہ کے پاس جتنا ہے دسترخوان پر ڈال دیا جائے، کچھ ولیمے ہوتے ہیں کھجور اور پنیر کے اوپر، کچھ ولیمے ہوتے ہیں کھجور اور دودھ کے اوپر، اور ایک ولیمہ، اور اس میں بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ایک روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خود، چونکہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں پڑھا دیا ہے، ساری بیویوں کا نکاح زمین پر ہوا، حضرت زینب کا نکاح آسمانوں میں ہوا، اس خوشی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے خود ولیمہ فرمایا ہے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے اس میں کیا کہا، ایک بکری کو ذبح کیا گیا، اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس، ہم اپنا اسٹیٹس بھی تو مینٹین کرنا چاہیے، ہمارے پاس آنے والے مہمان بھی تو ہوتے ہیں،
اپنا اسٹیٹس دکھاؤ مسجدوں کے آباد کرنے میں، اپنا اسٹیٹس دکھاؤ مدارس کے قائم کرنے میں، اپنا اسٹیٹس دکھاؤ بیواؤں کی دکھ میں شریک ہو کر، اپنا اسٹیٹس دکھاؤ مطلقہ عورتوں کے نکاح کا انتظام کر کے، اپنا اسٹیٹس دکھاؤ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے کے، اپنا اسٹیٹس دکھاؤ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لگا کر۔ یہ کیا اسٹیٹس ہے کہ لیٹنگ پر، بینڈ باجے پر اور اللہ کی ناراضگی کو مول لینے پر دکھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ آدمی ہے کہ جنہوں نے سونے کا ڈلا مہر میں دے کر نکاح کیا، بڑا ذہین اور بڑا بزنس کا مائنڈ رکھنے والا شخص ہے، جس کے انتقال پر سونے کے مٹکے آروں سے کاٹ کے میراث میں تقسیم کیے گئے۔ اتنے بڑے اسٹیٹس کا مالک ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ وہ آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا اثر دیکھا، پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ولیمہ کیا ہے، میرا نکاح ہو گیا ہے، میرا نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، نہ آپ کی طرف سے شکایت تھی کہ مجھے ہی نہیں بلایا تو نے، مجھے ہی نہیں بلایا تو نے، اور نہ ان کی طرف سے معذرت تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بلانا بھول گیا، اور وہ بھول بھی کیسے سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے نکاح کے کام کو اتنا بڑا نہیں سمجھا تھا، نکاح کے کام کو اتنا بڑا نہیں سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کو اور ان کی دینی کام کے اندر خلل ڈالنے کو وہ پسند کر لیتے۔ لوگ اصرار کرتے ہیں آپ نکاح پڑھائیے، آپ نکاح پڑھائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کی سنتوں کو زندہ کیا۔ اللہ والوں سے نکاح پڑھاؤ منع نہیں کرتے ہیں، لیکن شخصیت کو بلانے سے زیادہ سنت کو زندہ کرنے پر توجہ دو، نکاح کی سنت زندہ ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ولیمہ کھایا جا رہا ہے۔ سوچو میرے عزیزو، لوگ کہتے ہیں نا فنکشن ہال میں انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ کس کا فنکشن ہال؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جہاں ولیمہ ہو رہا تھا اس سے چھوٹا ہے۔ بتاؤ کہ جہاں کھڑے ہو جائیں تو سر لگ جائے، لیٹ جائیں تو پیر لگ جائے، وہاں ولیمہ کھایا جا رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا چادر اوڑھی ہوئی منہ کو دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہے۔ صرف ایک نکاح میں تکلف ہوا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح میں تکلف کیا اس نکاح میں تکلیف ہو گئی۔ کھانے والے کھا کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، قرآن کی آیتیں اتر گئی کہ کھانے کے بعد فوراً نکل جایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، نبی تو تمہیں کہنے سے شرماتے ہیں لیکن اللہ نہیں شرم کرے گا، قرآن کی آیت اتر گئی۔ تو جس نکاح میں تکلف ہوا اس میں تکلیف ہو گئی۔ یہ وہ ولیمے ہیں جس میں فجر ہماری قضا ہو جاتی ہے، یہ وہ ہمارے نکاح ہیں جس میں سارا گھرانہ فجر میں سوتا رہ گیا، یہ وہ ولیمے ہیں کہ جہاں پر بیوی شوہر کی بڑے اہتمام سے فجر چھوٹ جاتی ہے۔ زفاف جو بیوی سے پہلی ملاقات ہوتی ہے نا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ سکھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کا رخصتی کا معاملہ ہوا تو ایسے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اچھا کندہ میں کعبہ آ گیا ہے، کندہ میں کعبہ آ گیا کہ اتنا سجا دیا گیا ہے؟ عورتیں جھانکنے لگی۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ بے حیائی، یہ بے حیائی۔ داماد کو رخصت کیا جا رہا ہے، خاندان کی ساری بیٹیاں بے حیا اور بے پردہ اس داماد کے سامنے کھڑی ہیں، اور آنے والی بہو کا نظارہ سارے دیور اور خاندان کے سارے مرد کر رہے ہیں۔ کہاں حیا ہے، کہاں پاک دامنی ہے، کہاں پردے کا اہتمام ہے؟ پھر اتنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کے ساتھ ہمیں کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت ڈال دیں گے؟ کم بوجھ پڑنا یہ نکاح کی قبولیت کی علامت ہے۔ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن۔ ترس کھاؤ اپنی بیٹیوں پر، بوڑھی نہ بناؤ،
وہ پی جی کرانے تک تو 20-22 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اور پھر اسٹیٹس، ایک صاحب نے لا پڑھایا اپنی بیٹی کو اور ہائی کورٹ کے وکیل بننے کی امید بننے لگ گئی، سپریم کورٹ کے وکیل بننے کی امید بننے لگ گئی۔ اب وہ پورے ہندوستان میں رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کے برابر رشتہ مل جائے۔ بوڑھی ہو رہی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، جب کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو کھانا مل جانا چاہیے، جب لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں تو نکاح ہو جانا چاہیے۔ نکاح کے لیے انجینئرنگ کی تکمیل ضروری نہیں ہے، MBBS کرانا ہی ہے، ہر حال میں کرانا ہے، چاہے اچھا رشتہ ٹھکرا دینا پڑے، ہمیں MBBS کے بغیر ہم نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسے کا پیغام آ جائے جس کے دین اور اخلاق پر تم راضی ہو تو نکاح کر دو، ورنہ زمین پہ بڑا فتنہ فساد ہو کر رہے گا، ورنہ زمین میں بڑا فتنہ فساد ہو کر رہے گا۔ آپریشن تھیٹر میں ننگی لاشوں پر اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر، کو ایجوکیشن میں میڈیکل کالجز میں بٹھا کر، اور ان کی تصویروں کو سڑکوں پہ آویزاں کر کے، اور انٹرنیٹ اور فونوں کے انہیں حوالے کر کے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے؟ اسٹیٹس۔ حضرت ہشام بن عبد الملک بادشاہ کا بیٹا ہے، اور بادشاہ چاہتا ہے سعید بن مسیب کی بیٹی سے شادی ہو جائے، اللہ والے کی بیٹی سے، اس زمانے کے محدث کی بیٹی سے شادی ہو جائے۔ سعید بن مسیب نے کہا میری بیٹی محل میں چلی جائے گی تو دنیا کی راحت کا سامان تو مل جائے گا، لیکن مالداروں کے پاس دین اجڑ جائے گا، مالداروں کے پاس دین کہاں؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، کوڑے کھائے کوڑے، لیکن مالدار گھرانے میں اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ نہ بنیاد صورت ہے، نہ بنیاد دولت ہے، بنیاد سیرت و اخلاق ہے۔ بنیاد پہلے سیرت کو بناؤ، بنیاد نہ شہادت اور ڈگری کو بناؤ، نہ دولت کو بناؤ، نہ صورت کو بناؤ۔ نکاح ہوا، ایک طالب علم تھا ان کے پاس پڑھنے والا، ابو وداع، وہ ایک دن نظر نہیں آیا، پوچھا بھی کہاں تھے؟ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سعید بن مسیب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنی بیٹی کے نکاح کو پیش کیا، بیٹے میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ وہ ابو وداع حیران ہو گیا، میں خواب میں تو نہیں ہوں، جن کی بیٹی سے وقت کا بادشاہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا تیار ہوں، باپ نے نکاح پڑھا دیا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، نکاح کرا دیا۔ نکاح کرانے کے بعد وہ چلے گئے، اپنے گھر پہ چلے گئے۔ تو سعید بن مسیب کو تھوڑی دیر کے بعد سوچے وہ کہ چلو رخصتی بھی ہو جانی چاہیے، کوئی رات شوہر کی بیوی کے بغیر کیسے گزرے۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، تو جیسے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون ہے؟ کہا سعید ہوں۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ میرے دماغ میں سارے سعید نام کے لوگ آئے، لیکن میرے استاذ کا خیال نہیں آیا، کیونکہ میرے استاذ تو مسجد اور اپنے گھر کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں جانتے تھے۔ میرے گھر پر میرے استاد آ جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو میرے استاذ کھڑے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اب یہ اپنے ارادے کو بدل چکے ہوں گے، مجھ جیسے بیکاری کو کیا دیں گے اپنی بیٹی۔ کہا کہ بیٹے میں سوچ رہا تھا کہ جب نکاح ہو گیا ہے تو پھر کیسے کوئی رات شوہر کی بیوی کے بغیر گزر جائے، یہ تمہاری امانت ہے، حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو وہ بیٹی کو حوالے کر کے جانے لگے۔ اوہو، تو جب دوسرا دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن، یہ اپنی پڑوسنوں کو اور اپنی والدہ کو بلانے لگا کہ دیکھو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ ماں نے کہا پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو ان کی بیٹی میرے گھر میں، سبق میں آنا غائب ہو گیا۔ کیسے عجیب لوگ ہوا کرتے تھے۔ سعید بن مسیب نے پوچھا بیٹے سبق میں آنا کیسے غائب ہو گئے؟ نکاح کے بعد نظر نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ جو علم آپ سے لیا کرتا تھا وہ آپ کی بیٹی سے لے رہا ہوں۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کیسے پایا اپنی زندگی کے ساتھی کو؟ کوئی بات ہو تو کہہ دینا، بڑی بد تہذیب ہے، پٹائی کر کے اس کو سدھار دوں گا۔ باپ اپنی بیٹی پر بے جا اعتماد اور جانبداری کا اظہار نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ تو مشاتاؤں سے رشتہ لگاتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے رشتہ لگاتے ہیں، اب پارکوں میں بیویوں کو تلاش کرتے ہیں، شوہروں کو جاب کرنے کی جگہ پر تلاش کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کے گھر میں داماد کو تلاش کیا کرتے تھے۔
شجاع الدین کرمانی بڑا بادشاہ ہے اور بعد میں سے ولی بن گئے. مسجد میں ایک نوجوان کو بہت دیکھتے تھے. اس سے کہا کہ تو شجاع الدین کرمانی کی بیٹی سے شادی کرے گا؟ اس نے کہا کہ شجاع الدین کرمانی کہاں، میں کہاں. کہا شجاع الدین کرمانی تیرے سامنے کھڑا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی بیٹی سے. اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. انہوں نے نکاح کر دیا، بیٹی کی رخصتی ہو گئی. تھوڑے وقت کے بعد بیٹی واپس آ گئی. تو باپ نے پوچھا بیٹے کیسے واپس آ گئے؟ تو پیچھے شوہر بھی تھے، بیٹے کیا کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ تو بیٹی نے کہا ابا جان آپ نے یہ کہہ کر نکاح کرایا نا، یہ بڑا اللہ والا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ روزے سے ہیں اور کچھ سوکھے ٹکڑے انہوں نے افطار کے لیے رکھ لیے ہیں، انہوں نے ذخیرہ کیوں کیا مال کا؟ تو شوہر نے کہا کہ حضرت میں روزے سے تھا، افطار کے لیے میں نے کچھ سوکھے ٹکڑے رکھ لیے. اس بیٹی نے اپنے باپ سے لڑتے ہوئے کہا کہ ابا جان وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے جس سے اللہ پر اتنا بھی یقین نہ ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہی مجھے افطاری کرائے گا. جس کو اللہ پر اتنا بھی یقین نہ ہو کہ جس اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے وہی اللہ مجھے افطاری بھی کرائے گا، وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں پر لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے، قناعت کا جہیز باپ نے دیا تھا، قناعت کا جہیز، اور یہاں تنخواہ کا اسکیل کم ہو گیا تو لڑائیاں شروع ہو گئی، کیونکہ تنخواہ کے اسکیل پر رشتہ طے ہوا ہے. چہرے پر پھنسیاں ہو گئیں تو پھر نگاہیں بہکنا شروع ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ گوری چمڑی پر رشتے کو کھڑا کیا گیا. تھوڑے سے سسرال کی طرف سے عزت کم ملی تو پھر وہ اسٹیٹس پر رشتہ کھڑا ہوا تھا تو پھر اب رشتہ کمزور ہونے لگ گیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوری چمڑی پر، دولت پر، عزت پر نہیں بلکہ دین اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے پر نکاح کے گھر کو اٹھاؤ. بے بنیاد کھوکھلی چیزوں پر زندگیوں کو نہ رکھو. سید احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا. ان کے استاذ کے پاس ایک بڑا مالدار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی بچہ ہو تو بتائیے مدرسے میں اللہ والا، کوئی عالم ہو تو بتائیے. انہوں نے کہا کہ یہ ہے سید احمد لاہوری، وہ تو دارالدیوبند میں پڑھتے تھے. نکاح کر دیا اس مالدار نے اپنی بچی کا. نکاح کرنے کے بعد اب یہ پڑھنے میں مشغول ہیں، یا تو پڑھائی چھوڑو نوکری کرو، اور نوکری کرو تو پڑھائی چھوڑو. تو یہ روزانہ دیوبند کے بازار میں جاتے اور جو سبزی ضائع پھینک دی جاتی تو اسے لاتے اور بیوی نمک میں ابال کے اسے کھلایا کرتی تھی. ایک ہفتہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی. میکے کا جب چکر لگا تو باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، جیسے پوچھا کرتا ہے بیٹے اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان ہم تو سمجھتے تھے کہ جنت میں ہم مرنے کے بعد جائیں گے، ایسے لگا کہ پورا ہفتہ جنت میں گزر گیا. ایسا اللہ والا شوہر ملا ہے. ایسے سجدے کی لذتیں اس کی زندگی میں میں نے دیکھی ہیں. آنکھوں میں ایسی پاکیزگی کی نورانیت ہے، دل میں اتنی طہارت ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ ہمارے یہ دن جنت میں گزرے ہیں. میرے بزرگوں سیکھو، اپنی ماؤں کو پہلے سکھلاؤ. کن کن معمولی کپڑوں کا ناپ دینے کے لیے کتنے چکر، ٹرائل، شیروانی تیار ہو جائے. بیچارے کو اس دعا کا علم نہیں ہے جس دعا کو پڑھے بغیر بیوی شوہر کے تعلق میں شیطان بھی حصہ پا لیتا ہے. اس دعا کا علم نہیں ہے. روکے کے چھاپنے سے اللہ کی ناراضگی کو ایسے اتارا جاتا ہے. 25 روپیے، 5 روپیے، 6 روپیے، 100 روپیے، 50 روپیے. جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ان کے روکے بھی سچے نہیں ہوا کرتے. ان کے روکے بھی قرآن کے کلام کی بے ادبی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں. اللہ کے کلام کی آیتوں کی بے کرامی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں. آپ کے روکوں کی ایک ایک سطر کے اندر گناہ ہے، گناہ، ایک ایک سطر کے اندر گناہ. بسم اللہ لکھ دیا اور پڑھنے والا سڑک پر پھینک رہا ہے. سڑک پر گزرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں سڑک پر پھینک رہا ہے. قرآن کی آیت لکھ دی ہے، سڑک پر پھینک دیا گیا. بارک اللہ لک و بارک علیک، وہ مبارک بادی کے کلمے لکھ دیے گئے اور اسے سڑک پر پھینک دیا گیا. اتنا ہمیں نمائش کا جذبہ آ گیا ہے. چاہے اللہ کے کلام کی آیتوں کی بے کرمی ہو لیکن ہماری ناک اونچی رہے، ہماری ناک اونچی رہے. کوئی مخلوق کو راضی کر نہیں سکا ہے. ایک چودھری نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. آنے والے ایک ایک کرتے رہتے ہیں لوگ ایسے نکاح. آنے والے ایک ایک باراتی کو 2 چاندی کے سکے بھی دیے. اب جب باراتی جا رہے تھے تو ایک اللہ والے نے سڑک کے کنارے پر چھپ کے بٹھا دیا کہ دیکھو سنو لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے
کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بڑا سخی ہے، ایک باراتی کو 2 چاندی کے سکے، دوسرا کہتا ہے بڑا کمینہ و بخیل ہے، چاہتا تو 3 دے سکتا تھا، 2 ہی اس نے دیے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا، 10 ایٹم کھا کر بھی سنا گیا، 5 ایٹم کھا کر بھی سنا گیا۔ جب متقی ہی تمہاری دعوت میں نہیں ہے، تمہیں عیب نکالنے کے بجائے عیب نکالنے کے علاوہ دعا تو کبھی نہیں دیں گے، عیب نکالنے کے علاوہ دعا تو کبھی نہیں دیں گے۔ ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمت باندھنے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی ہمت کر لیتا ہے تو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص 4 مہینے کی جماعت میں جا کر آیا، محمد صاحب پامپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب وہ جا کر آیا تو اس نے نکاح کا جب موقع تھا، سارے خاندان والوں نے کہا وہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے، تبھی ہم آئیں گے۔ اس نے روکا چھاپا اور روکے میں اس نے لکھ دیا کہ میرا نکاح تو سنت کے مطابق ہوگا، جو لوگ اللہ رسول اور سنت کے دشمن ہیں مہربانی فرما کر میرے نکاح میں نہ آئے، جو لوگ اللہ رسول اور سنت کے دشمن ہیں مہربانی فرما کر میرے نکاح میں نہ آئے۔ سارے آ گئے، ساروں کو آنا ہی پڑا، دشمنی کھل کے آ جائے گی اس علامت کی روشنی میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور چھوڑ کر گئے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دام برکاتہم نے فرمایا کتنی بے غیرتی کی رسم ہے، کتنی بے غیرتی کی رسم ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لانے کے لیے جا رہا ہے، اپنے ساتھ اوباشوں کی فوج کو لے کے جا رہا ہے، اپنی بیوی کو لانے کے لیے جا رہا ہے، آوارہ نوجوانوں کی ایک بھیڑ کو لے کر جا رہا ہے، اپنی بیوی کو لانے کے لیے جا رہا ہے، اور پھر گندے اور نہایت اخلاق سے گرے ہوئے اوباش قسم کی بھیڑ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ بیوی کو لانے والا بھی کوئی غیرت مند ایسا ہوتا ہے، ہماری بارات کی رسم بڑی بے غیرتی کو لی ہوئی ہے، بڑی بے غیرتی کو لی ہوئی ہے۔ شوہر کے اچھی طرح دیکھنے سے پہلے دنیا نظارہ کر لے۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک اعرابی کی بیوی کا چہرہ کھل گیا، دیہاتی ہے، اسلام میں یہ غیرت جائز نہیں ہے، میں اس دیہاتی کی غیرت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ چہرہ کھل گیا تو لوگوں کی نظر بہت پڑ گئی، اس دیہاتی نے اپنی اس بیوی کو نکاح سے نکال دیا۔ لوگوں نے کہا بڑی زیادتی کی تو نے، ارے تو نے تو بڑی زیادتی کی۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن جب اس کے چاہنے والے بڑھ گئے تو میری طبیعت شرکت اور پارٹنرشپ کو نہیں چاہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا چاہنے والا صرف میں رہوں، کوئی اور اس کا عاشق نہ ہو۔ یہ جاہل دیہاتی کا واقعہ ہے، کسی صحابی کا نہیں، اور اسلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عربوں میں اسلام کے آنے سے پہلے غیرت کی یہ بلندیاں ہوا کرتی تھی، جو چیزیں بتلا دیا کرو، عیب نہ چھپلایا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک مواخاتی بھائی تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کا نکاح کرانا چاہا۔ حضرت بلال نے جا کر کہہ دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، آپ مجھے جانتے ہو، میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں، یہ میرا مواخاتی بھائی ہے، اگر مناسب سمجھتے ہو تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، کوئی بات نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر حضرت ابو دردہ ایک گھر میں گئے تو حضرت ابو دردہ، لوگ دشمنی مول لیتے ہیں، اگر نکاح نہ کرے، اگر اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دے تو زندگی بھر دشمنی، کیا بھئی پیغام بھیجنا، حکم دینا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کا پیغام حضرت ابو دردہ لے کر گئے تو اندر سے بیٹی نے کہا کہ ابو دردہ یہ جو پیغام لے کر آیا ہے ان سے تو نکاح کے لیے ہم آمدہ ہیں، لیکن جو سلمان ہے اس سے ہم آمدہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں۔ حضرت ابو دردہ کا نکاح اس بیٹی سے باپ نے اسی وقت گھر میں پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد جب باہر آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انتظار میں ہیں، تو حضرت ابو دردہ تھوڑا سا شرما رہے تھے کیسے کہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا بتاؤ کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام میں آپ کا لے گیا تھا لیکن نکاح مجھ سے ہو گیا، پیغام آپ کا لے گیا تھا، نکاح میرا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کا بڑا عجیب جملہ ہے، تقدیر پر راضی رہنے کی طرف غمازی کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا اس میں آپ کے شرمانے کی بات نہیں ہے، شرمانے کی بات تو میرے لیے ہے کہ مقدر میں تمہارے لیے لکھا ہوا تھا، میں نے کیسے پیغام بھیج دیا، مقدر میں تمہارے لیے لکھا ہوا تھا، میں نے پیغام کیسے بھیج دیا۔
کسان بیج ڈالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے فصل کیسے اگانا ہے، کیسے حفاظت کرنا ہے۔ لوگ نکاح کے بعد، اولاد کے بگڑنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب اسے کالج اور اسکول کہاں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالم سماج و رواج کے خلاف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پر چلنا اور جمنا ہمارے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔